وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اب کورٹ کوئی یاچیکا قبول نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کورٹ جو مقدمات درج ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو اور اپنے قانونوں کو سختی سے منع کریں. صرف بیان دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان پر سختی کریں کہ اگر اس قسم کے آپ کام کریں گے، اس قسم کی باتیں کریں گے تو ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی، تو کہیں جا کے تھمنے والی. ورنہ تو بھاگوت صاحب نے جو بیان دیا ہے ان سے وہ اپنے آپ کو ان سے بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے ہڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہے ہندوؤں کا، کہ ہم بڑے لیڈر ہیں ہندوؤں کی. یاچیکا چھوٹی کورٹ نے منظور کر لیا. سپریم کورٹ نے ماشاءاللہ غریب نواز کے آستانے کی برکت، حضور غریب نواز کی برکت سے وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اب کورٹ کوئی یاچیکا قبول نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کورٹ جو مقدمات درج ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، کوئی آرڈر نہیں دے گا. تو یہ بڑا اللہ کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا. یہ حضور غریب نواز کا صدقہ ہے کہ ان کے آستانے کے تعلق سے ان لوگوں نے یہ بات بولی. مزارات کے تعلق سے جو بات کر رہے ہیں، مساجد کے تعلق سے جو بات کر رہے ہیں، تو کورٹ نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ 1991 میں جو قانون بنا تھا اس کو ابھی بحال رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ قانون بحال رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نئی سازشیں کر رہے ہیں یہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوں گی فرقہ پرست، اور اللہ کامیابی عطا فرمائے. رضا اکیڈمی کا ایک ڈیلیگیشن شاید پردھان منتری سے بھی ملنے گیا تھا. نہیں، ابھی تک تو کوئی ڈیلیگیشن کسی سے ملاقات نہیں کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں رضا اکیڈمی نے پیروی کی ہے، اور اس کے مثبت اثرات بھی ظاہر ہوئے، مثبت اس کا فیصلہ بھی ہوا. تو الحمدللہ ہم کو امید ہے کہ سپریم کورٹ 91 کے قانون کو بحال کرے. آج جس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس میں RSS پرمکھ موہن بھاگوت جی نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو مسجدوں کے نیچے مندروں کو ڈھونڈا جا رہا ہے یہ غلط ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ان کا یہ جو بیان ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو اور اپنے قانونوں کو سختی سے منع کریں. صرف بیان دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان پر سختی کریں کہ اگر اس قسم کے آپ کام کریں گے، اس قسم کی باتیں کریں گے تو ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی، تو کہیں جا کے تھمنے والی. ورنہ تو بھاگوت صاحب نے جو بیان دیا ہے ان سے وہ اپنے آپ کو ان سے بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے ہڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہے ہندوؤں کا، کہ ہم بڑے لیڈر ہیں ہندوؤں کے. تو یہ سب ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں بہتر نہیں ہیں. جہاں پر انصاف ہوگا، امن ہوگا، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو انتشارات ہیں، جو اشتعال لوگ پھیلا رہے ہیں، ان پر قانونی کارروائی ہوگی تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا، اور ملک کے لیے، عوام کے لیے وہی زیادہ مناسب ہے. آج آپ درگاہ پہ جو زیارت کی ہے اور یہاں پر حاضری دی، کیا کہیں گے اس کے بعد؟ بس یہاں پر آستانے پر دعا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے دیش کو ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق قائم رکھے، ہمارے ملک میں امن قائم رہے. بس یہی تمام دعائیں سب کے لیے کی جا رہی ہیں، اور جو بھی آ رہا ہے وہ اسی قسم کی دعائیں کر رہا ہے. مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا سعید نوری صاحب قبلہ بانی رضا اکیڈمی تشریف لائے ہیں، اور حضرت کی بارگاہ میں دعا کی گئی، اللہ سے دعا کی گئی اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان قائم رکھے. اور جس طرح سے اسیر مفتی اعظم ہند سعید نوری صاحب نے سپریم کورٹ میں پیروی کی ہے ورشپ ایکٹ کو لے کر، مساجد، درگاہ، قبرستان، خانقاہ وغیرہ کے تعلق سے، اس میں جو سپریم کورٹ سے کامیابی ملی وہ سعید نوری صاحب قبلہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس کے لیے آج تمامی شہریان بھیونڈی، علماء کرام اور یہاں کی کمیٹی رضا اکیڈمی برانچ بھیونڈی نے بہت اچھا استقبال کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین و سنت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سید جمیل سے جانی میاں خادم رضا اکیڈمی جالنا. سبحان اللہ. پر ان کا ستار بھی کیا گیا کہ ان کی جو محنت تھی وہ رنگ لائی، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تنظیم علماء اہل سنت بھیونڈی کی طرف سے بہت سارے علماء اکرام الحمدللہ آج یہاں تشریف لائے ہیں حضرت سید دیوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اور ہم نے یہاں حاضری بھی دی. اور پھر ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ آج
अलहाज सईद नूरी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उसके बाद में अजमेर शरीफ गए, जो याचिका लगाई थी उन लोगों ने, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर तरीके से लड़ाई लड़ी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई और उसको वर्शिप जो एक्ट है 1991 तो उसको मतलब मैंने बहाल किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत और यहाँ की आवाम भिवंडी की है, वो अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब का हम खैर मतलब तहे दिल से, और सैयद जमील साहब हमारे सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब के इस्तकबाल में तमाम उलमाए इकराम और अवामी भिवंडी अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत सैयद दीवान शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारगाह में अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने दुआ भी की है कि परवरदिगार हमारे मुल्क में, बिलखुसूस शहर भिवंडी में, हमारे महाराष्ट्र में अमन व अमान और खुशहाली या कायम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान में कोई भी शहर हो, कोई भी मुसीबत हो या कोई भी तकलीफ़ आती है, चाहे वो मुसलमानों पे हो चाहे किसी पे भी हो, जैसे कि एक बड़ा मसला पेश आया कि एक फेक याचिका दाखिल की जा रही है और मज़ारों पे, खानकाहों पे और मस्जिदों पे जो तकलीफ़ें आ रही है, तो अल्लाह उसके रसूल के फ़ज़ल से हज़रत सईद नूरी साहब किबला ने एक बड़ी पहल की और रज़ा एकेडमी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दाखिल की, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के हम शुक्रगुज़ार है इस बात को लेके उन्होंने उस बात को रखा, वर्शिप एक्ट 1991 को सुना और उस पर एक पाबंदी आयद की, ताकि जब तक कि वो मुकम्मल ना हो सके कोई भी नई याचिका किसी भी कोर्ट में मंजूर ना की जाए। ये एक बड़ी राहत का फ़ैसला था। दूसरा, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए जो हम दिनों रात मोहब्बत का पैगाम पेश करते हैं और सारे हिंदुस्तान के लिए हिंद के राजा है वो, और उसके लिए भी हज़रत ने पेशो पेश रहे और उस काम को अंजाम दिया जिस काम के लिए वो कोशिश कर रहे थे। अल्लाह उसके रसूल के करम से आज हुज़ूर दीवान शाह बाबा के उर्स के मौके पे हज़रत तशरीफ़ लाए, भिवंडी रज़ा एकेडमी की दावत कबूल की, आज हज़रत की बारगाह में दुआ हुई है और हम सब अलहाज सईद नूरी साहब की और सैयद जमील अहमद जानी मियाँ जानना की हम मोहब्बत में और उनके लिए जो सब मौजूद हुए, अपनी रज़ा एकेडमी भिवंडी की मौजूद थी, दीवान शाह के जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मौजूद थे, तंजीम अहले सुन्नत के लोग मौजूद थे, आवाम मौजूद थी, वो सब तहे दिल से उनका शुक्र अदा करती है और हम यही चाहेंगे कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और जिस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और अमन अमान का पैगाम हिंदुस्तान में कायम हो जाए।